أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں آج ہمارے ساتھ العلی، الاعلی، المتعال، سب سے بلند، سب سے اونچا، ہر بلند مخلوق پر سب سے بڑی بلندی رکھنے والا، ہر ایک پر بلندی رکھنے والا، یہ تینوں نام قرآن کریم میں الگ الگ جگہوں میں آئے ہیں، اور علو، عین لام واو جس کے معنی عربی میں بلندی کے ہیں، اسی سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ العلی یہ قرآن کریم میں 8 جگہوں میں آیا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی کے آخر میں فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ الاعلی جس کے معنی یعنی سب سے اونچا اور اعلیٰ، یہ بھی قرآن کریم میں سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلی۔ اور المتعال عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، غیب اور حاضر کا جاننے والا، بہت بڑا اور بہت ہی بلند۔ سورہ رعد آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا۔ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب لسان العرب، بہترین ڈکشنری عربی زبان کی اس کے مصنف ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی العلی ہے، المتعالی ہے، العالی ہے، الاعلی ہے، اور وہ بڑی شرافتوں والا ہے، بڑے بلند اخلاق والا ہے، ہر قسم کی بلندی اسی کے لیے ہے، اور ظالم جو کچھ کہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ اور امام اظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صفت علی، العلی، الاعلی، المتعال ایک دوسرے سے قریب کے معنی میں ہیں۔ فالعلی الشریف، کہتے ہیں کہ علی کے معنی العلی یعنی شریف، اور اونچے کے معنی میں بھی آتا ہے جس کے اوپر کوئی نہیں، سب سے اونچا، جس سے اونچا کوئی نہیں، اور وہی ذات ہے جو اپنی بلندی اور اپنی طاقت اور اپنی قدرت کے ذریعے سب پر غالب ہو گیا ہے۔ اور امام اظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المتعالی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے جھوٹوں کے جھوٹ سے بہت بلند ہے، اور اس کے بارے میں جو پریشان ہے، اپنے رب کو نہیں پہچان پائے، ان کے وسوسوں سے بہت بلند ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ المتعالی کے معنی العالی کے بھی آتے ہیں، اونچے کے معنی میں۔ اور والاعلی، علامہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاعلی هو اللہ الذی اعلی من کل عال، ہر اونچے سے اونچا ہے، اور اس طریقے سے کہ وہ بڑی اونچی صفتوں والا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ العلا الشرف وذو العلا صاحب الصفات العلا، العلا کے معنی شرافت، لیکن شرافت کے معنی میں، اور کہتے ہیں کہ العلا یا الاعلی الشرف شرافت کے معنی میں، اور ذو العلا یا ذو العلا یعنی صاحب الصفات العلا، اونچی صفتوں والا،
بڑی بلند صفتوں والا۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں العلی الاعلی وہی اللہ ہے جس کے لیے مطلق بلندی ہے، یعنی ہر قسم کی بلندی، ہر قسم کی اونچائی، ہر طرح سے اس کی ذات بڑی بلند ہے، قدر و صفات میں وہ بلند ہے اور غلبے میں سب سے اونچا ہے، اور وہی ذات ہے جو عرش پر مستوی ہوا، ساری بادشاہت پر وہ حاوی ہوا، اور عظمت کے ساری صفتیں، عظمت و جلال اور کبریائی اور خوبصورتی اور کمال کے ساری صفتوں سے متصف ہوا، اور ان ساری صفتوں میں وہ سب سے اونچے اور آخری مرحلے میں، اس کے بعد کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بلندی کی ساری قسمیں ہیں، اگر ان میں سے کسی کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے ہر قسم کی بلندی کا ذکر فرمایا کہ وہ ذات کے لحاظ سے سب سے اونچا ہے، عرش پر مستوی ہے، اور اس کا عرش سارے مخلوقات کے اوپر ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا پروردگار اللہ ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اور فرماتا ہے سورہ انعام میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے فرماتا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اونچا کیا، جس کو تم دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے قوت اور غلبہ کی بلندی بھی ہے، غلبہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الواحد القہار، سورہ زمر آیت نمبر 4، وہ اللہ اکیلا سب کو مغلوب کرنے والا، سب پر غالب، سبحان اللہ، کوئی اسے ٹکر نہیں لے سکتا، کوئی اس پر غالب نہیں ہو سکتا۔ ساری کے ساری مخلوقات اس کی سلطنت اور اس کی قوت اور اس کی زبردست طاقت کے ماتحت ہیں، اسی کے کنٹرول میں ہیں، وہ جو چاہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس قسم کی صفتیں بہت ساری اپنے بارے میں ذکر فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے علو المکانت والقدر، یعنی قدر و منزلت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ ہم نے پہلے بتایا علو الذات، ذات کے لحاظ سے بہت بلند ہے، پھر ہم نے اس کے بارے میں بتایا علو الصفات، علو القہر والغلب، پھر اس کے بعد علو المکانت والقدر، یعنی تیسری قسم کے منزلت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے بھی وہ سب سے اونچا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جو فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 60 میں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بہترین مثال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بلند اس کا مقام ہے، ایسے مقام کو کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا مستحق نہیں ہے، جو ہر قسم کے شریک سے اور ہر قسم کے برابر سے وہ بہت اونچا اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جائیں، اس کے سامنے، اس کے احکام کے سامنے، جی اس کے ہر حکم کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جو 2 اہم رکن ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، کمال الخضوع للہ و کمال المحبت للہ، کمپلیٹ طریقے سے، مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جانا، اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، یہ بندگی اور عبودیت کے 2 اہم رکن اور پلر ہیں۔ ذرا غور کریں کہ حقیقت میں بندگی، علامہ سعدی کہتے ہیں کہ حقیقت میں بندگی ان دونوں
اہم رکن سے بنتے ہیں. کیا ہے؟ کمال الخضوع للہ، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں. دوسرا کمال الحب للہ، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اسی نقطے کو بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں العبادت تجمع اصلین غایت الحب بغایت الذل والخضوع. کہتے ہیں عبادت دو بنیادوں پر مشتمل ہے. کیا ہے؟ آخری حد درجے محبت اللہ تعالیٰ سے. کس کے ساتھ؟ آخری حد درجے تک اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا. آپ فرماتے ہیں عبادت کے معنی، تعبد کے معنی آدمی جو ہے اپنے آپ کو ذلیل کرے، اللہ تعالیٰ کے پاس جھک جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. اور آپ فرماتے ہیں فمن احببتہ ولم تکن خاضعا لہ لم تکن عابدا لہ. ذرا غور کریں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ پر کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو لیکن اس کے سامنے تم سرنڈر نہیں ہوتے ہو، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار نہیں کرتے ہو، تو تم نے اس کی عبادت نہیں کی. اور پھر فرماتے ہیں ومن خضعت له بلا محبہ لم تکن عابدا له حتی تکون محبا خاضعا. اور اگر تم اس کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہو لیکن محبت نہیں کرتے ہو، تب بھی تم اس کے بندگی کرنے والوں میں تمہارا شمار نہیں ہوگا حتیٰ کہ تم اس سے محبت کرنے لگو اور اس کے سامنے پوری طریقے سے جھک جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علو، بلندی، اونچائی، ذات اور قدرت، مکان اور اسی طریقے سے مقام اور غلبے کے لحاظ سے ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے بندے میں ایک قسم کی عاجزی پیدا ہوتی ہے اس ذات کے لیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی آیت اترتی ہے سبح اسم ربک الاعلی، آپ نے کہا کہ اس کو سجدے میں رکھو، یعنی سبحان ربی الاعلی. سجدے میں انسان جب جاتا ہے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں انسان جب بالکل عاجز رہتا ہے، سجدریز ہوتا ہے، اپنی ناک اور اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو بلندی اور اس کی پاکی کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تو بہت بلند ہے، اپنے آپ کو پوری طریقے سے زمین پر رکھ کر عاجزی کا اظہار کر کے کہتے ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ حال فی غایت المناسبت لحال الساجد، سجدے کی حالت کے لیے بہت ہی مناسب ہے یہ جملہ کہنا، یہ شہادت دینا اے اللہ تو تیری ذات بڑی پاک ہے اور تو بہت اونچا ہے اے اللہ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اپنے چہرے کے بل پر وہ بالکل نیچے گر گیا ہے اور نیچے گر کر اپنے پروردگار کی بلندی کو ذکر کر رہا ہے. جیسا رکوع کی حالت میں جھک کر اس کی عظمت کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے. تو ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے، سبحان سبحان کہہ کر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تو پاک ہے ان ساری قسم کی عیوب سے، نقائص سے، کسی بھی قسم کے شریک سے. تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اگر سجدہ اور رکوع کریں اور جب یہ کہیں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، تو ہمیں وہ تصور میں اپنے ذہن میں لانا چاہیے کہ وہ میری ذات، وہ میرے پروردگار کی ذات، وہ اللہ کی ذات، وہ سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے، بڑی عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ پر
العالی العلی المتعالی پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، سرنگو ہو جائیں، قبول کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی بلندی اور اس کے غلبے کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حیا اور تواضع کو اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کریں، اور اس کی شریعت اور اس کی تقدیر میں جو کچھ بھی اللہ نے لکھا ہے اس کے لیے ہم اس کو قبول کریں۔ اور اسی طریقے سے العالی المتعالی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زمین پر کسی پر ظلم نہ کریں، کسی بھی قسم کا ظلم، کیونکہ بندہ جب دیکھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر وہ ذات، آسمان کے اوپر جو ذات ہے وہ سب سے اونچی ذات ہے اور سب سے زیادہ طاقت والی ذات ہے، تو اس وقت اور یہ کہ وہ بدلہ لیتا ہے ظالموں سے، مظلوموں کا حق دلاتا ہے، تو بندہ اپنے دل میں اپنے عاجزی اور انکساری کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ایمان کہ ہر ظالم کو اللہ توڑ دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے، یہ بندے کو مجبور کرتا ہے کہ بندہ اپنے دل میں، اپنے طبیعت میں عاجزی اور انکساری پیدا کرے، اس کے دل میں تکبر نہ ہو، کسی پر ظلم نہ کرے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں جب عورتوں کے بارے میں بتایا، بیویوں کے بارے میں کہ بیویوں کا حق کیا ہے، مردوں کا کیا مقام ہے، مرد لوگوں کی کیا حیثیت ہے، سب ذکر کرنے کے بعد جب یہ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ وہ سرکشی کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 مرحلہ ذکر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، فرمایا اگر یہ عورتیں تمہاری بیویاں فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، ان کو تکلیف دینے کا کوئی راستہ تم نکال نہیں سکتے، کیوں؟ بے شک اللہ سب سے اعلیٰ، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند اور بڑی قدر والا ہے، جلیل القدر ہے۔ علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ محاسن التأویل میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ کان علیٰ کبیرہ کیوں اس صفت کو ذکر فرمایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ فرماتے ہیں مفسر قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ دیکھو شوہروں کو یہاں دھمکی دی جا رہی ہے، اللہ ڈرا رہا ہے کہ بغیر سبب کے تم بیویوں پر ظلم مت کرو، کیونکہ اگرچہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کمزور ہیں، تم سے بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا طاقت والا ہے، وہ سب سے اونچا ہے، وہ جو لوگ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں ان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کاشن دے رہا ہے مردوں کو اور کہا کہ دیکھو تم دھوکہ مت کھانا کہ تمہاری حیثیت ان سے بڑھ کر ہے، تمہارا درجہ ایک درجہ تمہارا عورتوں کے مقابلے میں اونچا ہے یا بڑا ہے، نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ اونچا ہے، تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت کو ان احکام کے ساتھ ساتھ کہتا ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ اسی طریقے سے میرے ناظرین کرام، قرآن کریم کی آیتیں اور احکام جہاں جہاں بھی آپ آخر میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کوئی صفت ذکر کر رہا ہے، عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنے نام اور اپنے صفات کو ذکر کرتے ہوئے قرآن کو ختم کرتا ہے، تو اس کے پیچھے بہت بڑا مطلب ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اس کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔
یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، مایوس نہیں ہو جانا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ جی آپ دیکھیں ذرا غور کریں، وہ بالکل ہی مناسب، بالکل ہی فٹ، جو صفت اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اس مضمون کے لحاظ سے وہ بالکل ہی مناسب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان ناموں پر ایمان لانے کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں، اور اللہ کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں جی وہ سب کمزور ہیں، ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کے بارے میں غور کرتا ہے، اس کی عظمت اور اس کی بلندی کے بارے میں غور کرتا ہے، تو بندے کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے ایک داعی جو اللہ کے راستے میں دعوت دیتا ہے جب ان معنوں میں غور کرتا ہے تو اس کے اندر جرأت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ کس پر؟ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے پر۔ وہ ڈرتا نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، تو لہذا لوگوں سے، مخلوقات سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان اسماء پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے بالکل پاک ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں گے قرآن کریم میں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالی، اس کی پاکی ہے اور وہ بڑا بلند ہے جی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور خدا ہوتے تو اس عرش والے تک پہنچنے کے لیے وہ کوشش کرتے، وہ تلاش کرتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، بہت پاک ہے وہ ذات اور بہت بلند ہے وہ ذات، بہت ہی بلند، بہت بڑا بلند، ان باتوں سے جس کی طرف یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں العلی کے ساتھ الکبیر، کبھی العظیم، کبھی الحکیم، مختلف صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جی۔ اور آئیے آج ان ناموں کے علاوہ ایک اور نام الواسع، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام الواسع، جس کے معنی بڑا وسیع، بڑی وسعت والا۔ قرآن کریم میں 9 جگہوں میں اللہ نے ذکر فرمایا، واللہ، جیسا کہ فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 247 میں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہ جسے چاہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا کشادہ ہے، بڑا علم والا ہے۔ علامہ زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں کشادگی کا معنی جو ہے عربی میں سعت جس کو کہتے ہیں، وسع یسع سے، یعنی کسی چیز کے اجزاء بہت زیادہ ہو جانا۔ مثال کے طور پر اناء واسع، ایک کشادہ برتن، وبیت واسع، کشادہ گھر۔ اور کبھی جو ہے مالداری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہے وسعت سے دے رہے ہیں اپنی، یعنی مالداری سے لوگوں میں سخاوت کرتے ہیں جی۔ اور راغب اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعت جو ہے کشادگی کا معنی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کی حالت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کام عمل کے لیے، فعل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ طاقت، سخاوت وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وسعت کا معنی یہ بہت ہی وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اسی لیے علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق کہ الواسع ساری صفتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی جی سارے اعمال کو، یہ سب کو جو ہے شامل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ علم میں وسیع ہے، کشادہ ہے، مالداری میں کشادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں، سخاوت میں کشادہ ہے، اپنی قوت و عظمت میں کشادہ ہے، قدرت میں بڑا وسیع ہے، حکمت میں بڑا وسیع ہے، اس کی مغفرت اور رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نام الوسیع کے آثار میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت، کہ اللہ تعالیٰ
किस तरीके से बंदों को नवाजता है जी। बर्र बहर में उसकी कितनी नेमतें फैली हुई हैं, कैसी नदियाँ, ज़मीन में क्या क्या चीज़ें, सुभान अल्लाह, आसमान से क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला उतारता है। ये सब अल्लाह ताला की जी नेमतों की वसात है, उसके इल्म की वसात। जैसा कि सूरह गाफिर आयत नंबर 7 में फरमाया कि अर्श के उठाने वाले अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए कहते हैं, रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा। ऐ अल्लाह, तूने इल्म और रहमत के लिहाज से हर चीज पर वसी हो गया है, हर चीज को तू मुहीत है, तेरा इल्म और तेरी रहमत हर एक चीज को घेरे हुए है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला का इल्म हर जगह, और कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर उसकी रहमत ना हो, उसका इल्म ना हो। और इस तरीके से अल्लाह ताला मगफिरत में, माफ करने में बड़ा वसी है। इन्ना रब्बका वासिउल मगफिरा, सूरह नजम आयत नंबर 32 में फरमाता है कि तेरा परवरदिगार बड़े कुशादा माफ करने वाला है। इसी तरीके से उसकी मखलूक़ात की वसात आप देख लें, कैसे अल्लाह ताला ने पैदा, कैसे पहाड़, आसमान और ज़मीन और क्या क्या चीज़ें, और इसकी वसात के साथ उसकी कुर्सी सारे ज़मीन और आसमान को घेरे हुए, और उससे बड़ा उसका अर्श है। शरीयत की वसात, और ये कि अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि उसकी वसात की कोई हद नहीं है, और उसका अंदाज़ा क़यामत के दिन जन्नत में मालूम होगा कि इन्ना हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद, यानी उसका रिस्क ख़त्म होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला के नामों में अलवसी के साथ, अलवासा के साथ, अलवासा अफ़न वसी नहीं है, अलवासा, अलवासा के साथ अल अलीम कभी कुरान में इस्तेमाल हुआ है और कभी अल हकीम इस्तेमाल हुआ है। अलवासा पर ईमान लाने के तकाज़े ये हैं कि उस ज़ात से जो हर चीज़ पर उसकी रहमत और उसकी मग़फ़िरत और उसका इल्म और उसकी कुदरत जी शामिल, ऐसी ज़ात से हम मोहब्बत करें। और दूसरी चीज़ कि ऐसी ज़ात से हम उम्मीद करें, मायूस ना हो, क्योंकि इंसान जब अल्लाह ताला से उम्मीद करता है तो सारी परेशानियों के मौके पर अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी रहमत और उसकी वसात हमें याद आती है। और ये कि शैतान के वसवसों से हम अपने आप को पाक करें, क्योंकि शैतान क्या करता है, इंसान को डराता है जी। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें फ़क़्र फ़ाक़ा कशी का खौफ दिलाता है। अरे खर्च कर दोगे तो बाद में खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तुम फ़कीर बन जाओगे। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और शैतान जो है फ़ाक़ा कशी से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुम्हें मग़फ़िरत और अपनी तरफ से फ़ज़ल का वादा करता है कि वो देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बड़ा कुशादा और बड़ा जानने वाला है। इसी तरीके से उसकी शरीयत पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो हर चीज़ पर शामिल है, माशाअल्लाह, हर चीज़ पर जी। अक़ीदा, मामलात, इबादत, अखलाक जी, सारे मसाइल ज़िंदगी के आप देखेंगे, और हर एक के लिए माशाअल्लाह मुनासिब अहकाम, हर ज़माने के लिए फिट। ये चैलेंज है कि इस्लाम की शरीयत जितनी शामिल और जितनी डिटेल के साथ इंसानियत को हिदायत देती है, हर लम्हा और हर वक्त और हर मसले में, ऐसे दुनिया में कोई निज़ाम नहीं है, कोई शरीयत नहीं है, कोई कानून नहीं है जितनी तफसील के साथ इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया है। और आखिर में अल्लाह ताला अल-वासिअ है, तो उसी तरीके से बंदे को भी चाहिए कि वसात, अपने दिल में वसात पैदा करे, कुशादगी पैदा करे, सबके लिए उसके दिल में जगह हो, और दूसरों के लिए रहम और दूसरों के साथ अच्छा सलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, जिसको इमाम इब्न हजर और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन करार दिया, इन्नकुम लन तसअु अन्नास बिअमवालिकुम, तुम्हारे मालो दौलत के जरिए लोगों को तुम कुशादा नहीं कर सकते। क्या मतलब, तुम्हारे मालो दौलत लोगों तक पहुंच नहीं सकते सारे लोगों को। वलाकिन यसअहुम मिनकुम बस्तुल वजही व हुस्नुल खुलुक, लेकिन लोगों को तुमसे जो मिल सकता है वो क्या है कि चेहरे पर मुस्कुराहट और अच्छे अखलाक, अच्छे अंदाज से मिलना,
چہرے کو جی مسوڑ کر منہ بنا کر بڑے اس کے ساتھ نہیں، اچھے انداز سے خوش دلی سے اور مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے ملنا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے یہ خود ایک صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اخلاق سے ہمیں جی متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور کچھ تقریباً 6-7 دروس ہیں انشاءاللہ، رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلے گا، اور انشاءاللہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں IRGC کے ویب سائٹ میں آپ کو یہ دروس ضرور ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔